ایسے 15 کام جو روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ نمبر 1، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا۔ نمبر 2، بوسہ لینے سے عورت کو چھونے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا شرعی معنی یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھنے کا اہل ہو وہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کو ترک کر دے۔ علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روزے کی اہلیت کے لیے مسلمان اور حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ عقل، بلوغ اور صحت روزے کی اہلیت کے لیے شرط نہیں، کیونکہ بچہ، مجنون اور بیمار کا روزہ بھی صحیح ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کا لغوی معنی رکنے کے ہیں۔ شرع کی روح سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اگر روزہ دار بھولے سے کھا لے یا پی لے یا جماع کرے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزہ دار کے حلق میں غبار یا مکھی کا دھواں داخل ہو، خواہ اسے روزہ یاد ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیل یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ ان کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو۔ بوسہ لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرط یہ کہ اس سے انزال نہ ہو۔ احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کرنے کے بعد جو تری منہ میں رہ گئی اس کو نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں پانی داخل ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دانتوں کے درمیان سے خون نکلا اور اس کو نگل لیا تو اگر خون غالب تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ اگر ناک کو اندر کھینچ لیا اور وہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی چیز کے چکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر رات سمجھ کر سحری کی اور صبح ہو چکی تھی، یا غروب آفتاب سمجھ کر روزہ افطار کیا اور آفتاب غروب نہیں ہوا تھا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے میں عمدن جماع کرے یا عمدن دوا یا غذا کھائے یا پیے تو ان تمام صورتوں میں قضا اور کفارہ ہے۔ اگر از خود قے آئے اور وہ اس کو واپس حلق میں نہ لوٹائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ قے منہ بھر کر آئے یا منہ بھر کر نہ آئے۔ اگر خود بخود واپس حلق میں چلی جائے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر عمدن قے لوٹائی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بشرط یہ کہ منہ بھر کر قے آئی ہو۔ اگر جان بوجھ کر خود قے کی تو اگر منہ بھر کر قے ہے تو اجماعاً روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، کیا روٹی کا ٹکڑا ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہ میں رکھ کر فرمایا، اے عائشہ، بتاؤ اس سے کوئی چیز میرے پیٹ میں گئی؟ یہی معاملہ روزے دار کے بوسہ دینے کا ہے۔ روزہ صرف کسی چیز کے داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وضو ٹوٹنے کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو خارج ہوں اور روزہ ٹوٹنے کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو داخل ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے عرض کیا، میری آنکھ میں تکلیف ہے، آیا میں روزے میں سرما لگا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی۔ نمبر 2، روزہ یاد تھا مگر کلی کرتے وقت بلا قصد حلق میں پانی اتر گیا۔ نمبر 3، قے آئی اور قصداً حلق میں لوٹا دی یا قصداً منہ بھر کے قے کر ڈالی، روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، بشرط یہ کہ دونوں صورتوں میں قے منہ بھر کر ہو اور روزے دار کو اپنا روزہ یاد ہو۔ اگر روزہ یاد نہیں ہے تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، کنکری یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹھلی یا مٹی کے یا کاغذ کا ٹکڑا قصداً نگل لی۔ نمبر 5، دانتوں میں رہ جانے والی چیز کو زبان سے نکال کر نگل لیا جبکہ وہ چنے کے دال کے برابر
یا اس سے زیادہ ہو، اور اگر منہ سے نکال کر پھر نگل لیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ، تب بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 6، دانتوں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لینا جبکہ خون تھوک پر غالب ہو تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہوگی۔ نمبر 7، بھولے سے کچھ کھا پی لینے کے بعد یہ سمجھنا کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر قصداً کھا لیں۔ نمبر 8، کسی کی آنکھ دیر سے کھلی اور یہ سمجھ کر ابھی سحری کا وقت باقی ہے کچھ کھا پی لیا، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی۔ نمبر 9، رمضان المبارک کے سوا اور دنوں میں کوئی روزہ قصداً توڑ ڈالنا۔ نمبر 10، آسمان پر بادل یا غبار کے چھائے ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا روزہ افطار کر لیا حالانکہ ابھی دن باقی تھا۔ ان تمام مدرجہ ذیل بالا صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی صرف قضا لازم ہوگی۔ ہر وہ چیز جو منہ، ناک، کان وغیرہ کے رستے سے بدن میں داخل ہو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بستری یا انزال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ توڑنے والی چیزوں کی تفصیلی فہرست درج ذیل ہے۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے چاہے جان بوجھ کر، غلطی یا زبردستی کسی بھی صورت میں کیا جائے۔ نمبر 3، منی کا اخراج، بوسہ لینے، عورت کو چھونے یا مشت زنی سے منی نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، عورت کے حیض اور نفاس کے خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، سگریٹ، بیڑی، حقہ، سگار وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، پان مسالہ اور تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8، اگر کسی نے سحری کا وقت نکلنے کے بعد سحری سمجھ کر کھا پی لیا تو روزہ نہیں رہ جاتا۔ نمبر 9، خون نکلوانے یا سینگی لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ جانچ کے لیے تھوڑا خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 10، کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان میں پانی کے چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 11، دانتوں کے بیچ پھنسی ہوئی چنے کے برابر بھی کوئی چیز جان بوجھ کر نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 12، شکر جیسی منہ میں گھلنے والی کوئی بھی چیز رکھ کر تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 13، منہ میں یا دانت سے نکلا ہوا خون نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر خون اتنا کم ہو کہ حلق میں ذائقہ محسوس نہ ہو تو روزہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 14، ناک میں دوا ڈالنے کے بعد اگر وہ حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 15، وضو اور غسل کے دوران غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ بنیادی طور پر بھول چوک سے کھانے پینے، نیند کی حالت میں احتلام ہونے، خود بخود قے ہونے، مسواک کرنے، خوشبو لگانے، آنکھ میں دوا ڈالنے یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ نہ ٹوٹنے کے حالات و عوامل کی تفصیلی فہرست درج ذیل ہے۔ نمبر 1، کلی کرنے، نہانے، خوشبو سونگھنے، تیل یا سرما لگانے، انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، آنکھ یا کان میں دوا ڈالنے، کان میں پانی جانے یا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرط یہ کہ کان کے پردے میں سوراخ نہ ہو۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں خود بخود قے یعنی الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے جتنی ہو بشرط یہ کہ قے کو قصداً منہ سے واپس پیٹ میں نہ لے جائے۔ نمبر 4، نیند کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن غسل واجب ہوتا ہے۔ نمبر 5، روزے کی حالت میں بیوی کو چومنے اور چھونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرط یہ کہ انزال یا جماع تک نوبت نہ آئے۔ نمبر 6، روزے کی حالت میں برے خیالات کی وجہ سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7، روزے کی حالت میں غلطی سے مکھی، دھواں یا دھول حلق سے چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا مگر جان بوجھ کر ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا مگر اسے بیشتر علماء نے مکروہ مانا ہے،
ہاں، اگر ٹوتھ پیسٹ حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھ کر تھوک دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن چکھنے کے دوران اگر اس چیز کا کوئی ذرہ حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 10، کلی کرتے وقت پانی تھوک دینے کے بعد منہ میں تری رہ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 11، ایسا انجیکشن جس سے دوا براہ راست معدہ اور دماغ میں نہ پہنچتی ہو اس کے لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث مغفرت فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔